بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے امریکہ کے اکنامک سینکشنز، چائنا کا ریئیکشن، اس کے بعد انڈیا پاکستان کے معاملات، سیریا کے معاملات، اور پھر امریکہ اور ایران کے معاملات، اور ساتھ میں کچھ ریجن کی اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، جنہوں نے ایک ڈومس ڈے کی بات کی ہے، اکنامک سینکشنز کی بات کی ہے، جس کا چرچا پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اب ایران مشکل میں پڑے گا اور پاکستان اس معاملے پہ ایران کا ساتھ نہیں دے پائے گا. لیکن میری رائے سے ذرا مختلف ہے. اینی وے، جو اسکاٹ بیسنٹ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا کہ ٹرمپ عالمی رہنماؤں کو خصوصی درخواستوں کے ساتھ فون کال کر رہا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کے ساتھ بات چیت بند کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی رہنما امریکہ اور ایران کے درمیان فیصلہ کریں. کوئی بھی ادارہ جو ایران کی جانب سے منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کرے گا اسے امریکی ڈالر کے نظام سے ہٹا دیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے چین کے حوالے سے ایک میسج پاس آن کیا. چین کے بارے میں امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم آج یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی امریکی پابندیوں کی پہنچ سے بالاتر نہیں ہے. اگر وہ لین دین میں سہولت فراہم کرتے ہیں اور ایکو سسٹم کا حصہ ہیں جو ایرانی تیل کو پیسے جبر میں بدل دیتا ہے تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا. لیکن کچھ دیر کے بعد جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جناب ابھی تک آپ نے امریکی پابندیاں کیوں نہیں لگائیں ایران کے اوپر اور چائنا کے اوپر، تو اس کے اوپر وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکی پابندیوں کا ابھی تک ہم نے صرف وارننگ جاری کی ہے، اور چائنا کے اوپر اس لیے ہم پابندیاں عائد نہیں کر رہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ گلوبل اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہو. اب اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ یہ دوبارہ امریکہ پیچھے ہٹا کیوں ہے؟ ایک تو ظاہراً وجہ یہی ہے کہ چائنا نے ان پابندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اس کے شواہد بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران نے پہلے ہی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی. ایران کے جو وزیر خزانہ ہیں، وزیر اقتصادیات ہیں، مدنی زادہ، وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم ایک طویل عرصے سے ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ ان کے کیا منصوبے ہیں. حکومت کے پاس 2 سالہ منصوبے ہیں اور وہ ان واقعات کے رونما ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یک قطبی دنیا ختم ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اس کا تجربہ کریں گے. 40 سال جو پاشی پابندیاں رہیں اس کے اثرات کیا ہیں؟ کیا ایران جھکا ہے جو آج ایران جھکے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے واضح طور پہ میسج پاس آن کیا ہے اپنی کمپنیوں کو کہ امریکہ کی پابندیوں کی پرواہ نہ کریں اگر وہ چائنا کے قوانین کو توڑتی ہیں، اور آپ اسی طرح سے تجارت کو جاری و ساری رکھیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زی کا دورہ امریکہ ہونے لگا ہے، تقریباً اب ہفتوں کی بات رہ گئی ہے. وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے، اس کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کے پاس ایک بہت بڑا لیوریج ہے اور وہ ہے ریئر ارتھ منرل، جس پہ چائنا کی مناپلی ہے. چائنا اس پہ پابندیاں امریکہ کے حوالے سے عائد کر سکتا ہے. تو اگین جو میری اپنی دانست میں جو میں نے کل بھی گفتگو کیا آپ کے سامنے کہ یہ پابندیاں ناکام رہیں گی، اس پہ جو امریکن اینالسٹ ہیں وہ سی این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا گفتگو کر رہی ہیں وہ سنیں. Their dilemma is that if they do want to isolate Iran, then they are going to have to get tough on China, and it's very unclear just how much of a stomach the White House has for that. As you had mentioned, we are very carefully watching President Xi's upcoming trip to the White House, or at least to the U.S. From China's perspective. Just in a matter of weeks, President Trump is expected to host him at the White House. And so far, the Chinese have indicated that any such action, such as a sanction, would be destabilizing to this relationship. Today, the Foreign Ministry had said that they would vow to safeguard what they described as their legitimate rights and their interests when it comes to like any potential problem that the U.S. would cause for them. And of course, the biggest card for the Chinese is the rare earth restrictions. And
as part of the discussions in the run-up to the Trump-Xi meeting, there's been a lot of expectations that both sides have been working towards a renewal of those restrictions being eased, so that you would have this truce, you would be allowed to have rare earths flowing to the United States. So that's a big problem. Another, I think that you should worry about, or that one should worry about, is that the Chinese are not expected to make it easy for the Trump administration. It was only a matter of months ago where the U.S. had indicated that it would potentially threaten sanctions on this kind of shadowy network of Chinese, what they're called these teapot refiners. They're smaller refiners that they work with the Iranians. They're integral to Iranian oil coming to this country, and the U.S. threatened to impose sanctions, and the Chinese actually reacted by telling the Chinese companies to ignore the United States, to not comply with anything that the U.S. says, because if they did so, they would be breaching Chinese law. So the Chinese are not going to likely make it very easy for the U.S. to be able to impose. आपने सुना, ये इतना आसान नहीं होगा इनफैक्ट अमेरिका के लिए, और इसी वजह से लास्ट टाइम भी जिस वक्त अमेरिका ने पाबंदी आयद की तो वो कामयाब इसलिए नहीं हुई थी कि उस पर चाइना ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था। पहली गुफ्तगू तो ये। दूसरी जो अहम ख़बर अमेरिका के हवाले से आ रही है, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का वादा है, और वो वादा उन्होंने इलेक्शंस में किया, और वो ये कि इस वक्त अमेरिका ने एक लार्जेस्ट मैसिव वीज़ा रिवोकेशन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। 2 लाख लोगों को वो टारगेट करेंगे जो तारीख़ वतन अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का मौक़िफ़ पिछले दौरे हुकूमत में भी बड़ा वाज़ेह था कि वो जो मैक्सिकन्स आ रहे थे वहाँ पे उन्होंने दीवार बनानी थी। उनका ख्याल ये है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अमेरिकन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इकॉनमी को गज़न पहुँचा रहे हैं, और इवन अमेरिकन पॉलिटिक्स को गज़न पहुँचा रहे हैं। जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि डेमोक्रेट्स ने बड़ी तादाद में तारीख़ वतन को अमेरिका में बुलाया, उनको वोटिंग राइट दिए ताकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को हरवा सकें। तो एक कंजर्वेटिव जो ख्याल है वो मौजूद है प्रेसिडेंट ट्रंप की इस कैंपेन में। जो इलेक्शन उन्होंने वादा किया था उसे पूरा करते नज़र आ रहे हैं, और यही बात वो ख़ुद दोहराते नज़र आते हैं यूरोप के अंदर भी, और उन्हें भी कहते हैं कि आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकें। और उसी हवाले से अगर नेतन्याहू की स्टेटमेंट आपको याद हो, वो इंग्लैंड को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं कि उसमें इतने मुसलमान जमा हो गए हैं कि अब वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड उसका नाम रखते हैं। तो ये ख्याल मौजूद है। इलेक्शन के अंदर उन्होंने वादे किए थे, उस पर क्रैकडाउन जारी है। तीसरी खबर जनाब इंडिया के हवाले से है। इस वक्त Su-30 ऑफ इंडोनेशिया जो है वो क्रैश कर गया है, और ये टेक्निकल ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उन्होंने इंडियन नेविगेशन सॉफ्टवेयर का टेस्ट किया जिसके नतीजे में Su-30 तैयारा उनका क्रैश कर गया। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक ड्रोन जो है लॉटरिंग म्यूनिशन जो है ओवर कोटली उसे कंट्रोल किया, और ये टेंशन जो है लगता है कोटली बॉर्डर पे पाकिस्तान और इंडिया के, उसके अंदर आपको तेज़ी नज़र आ रही है। इससे पहले भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक जो इंडियन एक ड्रोन था उसे नखील सेक्टर के अंदर उन्हें मार गिराया था। तो ये भी चीज़ हमें नज़र आ रही है। तीसरी इंडिया के हवाले से खबर ये भी अजीब खबर है, और इसमें एक अरब टेलीविज़न है, उसके एक एनालिस्ट ने ये बात कही है कि ये सऊदी एनालिस्ट है बुनियादी तौर पे, उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज़ को वार्न किया कि ये जो इंडियन इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं आपकी सोसाइटी में, बैंकिंग सिस्टम में, साइबर सिक्योरिटी में, आपकी गवर्नमेंटल ऑफिस में, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इज़राइल को, और उसके बदले इज़राइल से ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो ये वार्निंग पहले से हमने भी कई बार अपनी गुफ्तगू के अंदर जारी की है कि क्या ये अरब ममालिक ये सस्टेन कर पाएंगे जो वज़न इस वक्त उनके ऊपर आएगा इन दैट केस जो हमें नज़र आ रहा है इस जंग में। ईरान तो एक बड़ा मुल्क है, 90 मिलियन आबादी का है, जोग्राफी बहुत बड़ी है, उन्होंने तो सस्टेन कर लिया, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे खुद अरब ममालिक? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फ़लस्तीन के हवाले से ये कि फ़लस्तीन के बच्चे बड़े मायूस हैं,
بیکاز اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر وہاں سے پتنگ بھی اڑ کے آئے گی تو اس کو بھی ہم ڈرون کے زمرے میں لیں گے اور اس کے خلاف ہم ایکشن کریں گے، دوبارہ اٹیک کریں گے. تو اس پہ فلسطینی بچے ذرا مایوس ہیں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کا ایک پتنگ کا سلسلہ تھا وہ بھی کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب امریکہ اور ایران کے بارے میں. امریکہ ایران کے بارے میں خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اس وقت تہران کے اندر موجود ہیں اور ایرانیوں نے اپنی شرائط رکھ لی ہے. ان کی ملاقات محمد باقر غالیباف کے ساتھ ہوئی ہے، جہاں پہ باقر غالیباف کا یہ بیانیہ ہے کہ جو 6 شرائط ہیں پہلے ان کو تسلیم کریں تو اسٹیٹ آف ہرمز کو ہم کھول سکتے ہیں. اب یہ وہی 6 شرائط ہیں جو کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جسے اسلام آباد ایم او یو کہا جاتا ہے اس کا حصہ ہیں، جس میں ایرانی ڈی فریز ایسٹس کو ڈی فریز کرنا ہے، ایران کے اوپر جو تیل اور گیس کی ترسیل ہے اس کے اوپر پابندیاں ہٹانا ہے، پورے خطے میں جنگ بندی کو ختم کرنا ہے، ایران کا جو کنٹرول ہے اسٹیٹ آف ہرمز پہ وہ تسلیم کرنا ہے. اسی طرح کی انہوں نے چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. 6 ان کی شرائط ہیں اور یہ 6 شرائط کسی حد تک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کور ہوتی ہیں، لیکن اس میں معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ دونوں ممالک کے پاس آپشن ایک ہی ہے اور وہ ہے بات چیت. اس کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے، بیکاز جنگ جو ہے وہ اپنی جگہ نقصان دیتی ہے اور یہ اس بات چیت کا آغاز دوبارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ کے اوپر کیا گیا ہے اور یہ ایران کی ریکویسٹ پہ انفیکٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب ایران کا اس میں پلڑا اپنی جگہ بھاری ہے، لیکن یہ جو بات چیت ہے یہ اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب امریکہ اپنے وعدے وعید پورے کرے گا. اس طرح نہ ہوگے جس طرح کینیڈا کی شکایت ہے کہ جناب 11th آور پہ ڈیل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، امریکہ بہت کچھ لے لیتا ہے اور ہمیں بہت تھوڑا آفر کرتا ہے، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل بڑا سخت ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ معاملہ ہے تو ہم 50% ٹیرف آپ پہ عائد کرتے ہیں جنوری 2027 سے، آپ کی کارز کے اوپر، آپ کے چھوٹے اور بڑے ٹرکس کے اوپر، آپ کے آٹو موبائل جو پارٹس آتے ہیں ان کے اوپر، اور آپ نے ہماری ایگریکلچر کو نقصان پہنچایا، اس پہ زیادہ ٹیرف لگایا، ہمارے کسانوں کے خلاف آپ نے دشمنی کی ہے اور آپ کو ہم اپنا ایک ریاستی حصہ سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے. تو ریئیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی آئے. تو ایرانی اس میں بڑے واضح ہیں اور ایران کے جو میں نے پہلے پڑھ کے بتایا کہ مدنی صاحب کا یہ کہنا ہے جو ایرانی وزیر خزانہ ہے کہ ہم نے اس کی پہلے سے تیاری کی ہوئی، اگر وہ اکنامک سینکشنز ہم پہ عائد کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں. شام کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ شام کے جو صدر احمد الشرع ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا امریکہ کا کہ انہوں نے شام کو دہشت گرد ممالک کی لسٹ سے نکالا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو امریکہ میڈیشن کروا رہا تھا، ان کے بارک صاحب جو خصوصی ایلچی ہیں شام اور لیبنان کے، جو میڈیشن کروا رہے تھے شام اور اسرائیل کے درمیان میں، وہ کسی حد تک مجھے کامیاب نظر آ رہے ہیں. جو ٹینشن ہے ترکی اور اسرائیل کے درمیان میں وہ البتہ برقرار ہے. ترکی کی کنسسٹنٹلی جو ملٹری بلٹ اپ ہے وہ ترکی کے بارڈر اور شام کے بارڈر پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا اور کل کی ایک اور خبر ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ پاکستان نے کوئی 12 وار ہیڈز جو ہیں وہ ترکی کے حوالے کر دیے، بیکاز مکہ ایگریمنٹ کے تحت یہ معاملہ چلا، اور 6 کی وار ہیڈز کی بات آ رہی ہے سعودی عرب کے حوالے سے. تو اگر یہ خبر سچ ہے، بیکاز یہ خبر میں اس لیے اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ ایک پاکستانی نژاد ایک مڈل ایسٹ کے اندر بندہ بیٹھا ہے، وہ اس نے یہ خبر ریلیز کی ہے. تو یہ خبریں بھی وہاں سے ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. لاسٹ جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہاں چائنا کے حوالے سے ایک آخری بات ضرور کہ کل چائنا کا بڑا ایک امپورٹنٹ بیان آیا اور انہوں نے کہا مشرق وسطیٰ کے بحران کا جو حل ہے وہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے سے انہوں نے مشروط کیا کہ اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کے حوالے سے صورتحال اس وقت خراب ہے پوری دنیا میں، اور اس وقت تھائی لینڈ کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ جہاں پہ اسرائیلی ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ یہ تھائی لینڈ ہے، یہ آپ کا نہیں. وہ ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیوز میں آپ کو شو نہیں کرنا چاہتا. وہ میرے سامنے اس وقت ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں. اور کل میں نے آپ کے سامنے وہ ویڈیو چلائی تھی جو امریکہ کے اندر بھی بڑی سیریس قسم کی ہمیں ریئلائزیشن نظر آ رہی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ اسرائیل کی ہے. اسرائیل تو پیچھے ہٹ گیا ہے، پھنس امریکہ گیا ہے، اب یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان میں. لاسٹ جو ایک فیکٹ کے ساتھ اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں گا، ایران پہ 40 سال پابندیاں رہی، لیکن ایران کے اوپر جو قرضہ ہے اس کی جی ڈی پی کے مطابق وہ 37.3% ہے.
جبکہ امریکہ جو آزاد رہا، جو ڈالر کے ذریعے سے دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، سوئفٹ کے ذریعے سے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا قرضہ اپنی جی ڈی پی کا 126% ہے. 126%، $40 ٹریلین کا یہ قرضہ ہے. $4 بلین یومیہ سود کی مد میں دیتا ہے. $120 بلین تقریباً یہ ماہانہ بنتے ہیں، اور $6 بلین جو بجٹ کا خسارہ ہے ہر روز بڑھ رہا ہے. اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی فگر دی کہ 4.5 کروڑ لوگ روز غذا کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. 7.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، جن کے پاس گھر کی فیسلٹی نہیں ہے. 1.5 کروڑ بچہ ایسا ہے جو بھوک اور افلاس کا شکار ہے. اور 6 شہر امریکہ کے ایسے ہیں جو میں کسی وقت آپ کے سامنے گنواؤں گا کہ وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ لا لیسنس نظر آتی ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ اگر امریکہ کو گریٹ بنانا ہے، جو کہ بنانا ضروری بھی ہے، بیکاز امریکہ کا اس سسٹم میں رہنا ضروری ہے، امریکہ کو اس سسٹم سے ختم نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اس صورت میں ایک امبیلنس آف پاور پیدا ہو جائے گا. لیکن کیا امریکہ اپنے آپ کو سسٹین کر پائے گا، یہ وہ بنیادی سوال ہے. اور یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے دوبارہ، لیکن سنسیئرٹی کے ساتھ اگر جاتے ہیں، بیکاز ایرانیوں کی سمجھ یہ ہے کہ ایک بار پھر دھوکہ دینے کے مترادف ہیں، بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹس کھل رہی ہیں، تو ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور آئل کی جو پر بیرل پرائز ہے $94، اس کو نیچے لانے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایفرٹ اور ڈالی ہے. اگر وہ سنسیئر ہیں تو جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اسلام آباد MOU ہے، اس پہ عمل درآمد کر لیں، معاملہ کھل جائے گا. بلاکیڈ کو فوراً ختم کریں، نمبر 1. نمبر 2، جو ڈی فریز ایسٹس ہیں اس میں سے کچھ ڈی فریز کریں، کچھ پابندیاں آئل اینڈ گیس کی ترسیل پہ ہٹائیں، جنگ بندی علاقے کے اندر ختم کریں. ہاں البتہ فیس ایران نے لینی ہے نہیں لینی، یہ بارگننگ چپ کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے؟ اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیے گا. ولاگ اچھا لگے تو پسند بھی کیجیے، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.